رائٹ. اچھا یہ ایک ٹف مفتہ صاحب جس نے آپ کو بھی بڑا ستایا تھا وہ تھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ٹف. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اورنگزیب صاحب اپنی جگہ پر موجود ہیں بٹ ڈسپائٹ اسحاق ڈار صاحب بینگ دا فورن منسٹر فائنانس کے معاملات کے اندر ان کے عمل دخل کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ ابھی بھی موجود ہے چاہے وہ سی سی آئی ہو یا کہیں اور کی بات ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی پھر لیگ پولنگ پاکستان کو جو جس ٹریجیکٹری میں ابھی جا رہے ہیں جس سمت میں ابھی جا رہے ہیں اس سے ادھر ادھر کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت اگر اورنگزیب صاحب کو اگر ہٹا دیتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بھی چانس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ جو ہیں جو مقتدہ کے لوگ ہیں دیگر لوگ ہیں وہ سارے بات یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی یہ حکیم کی دوائی کا علاج نہیں چل سکتا. پاکستان will have to go through difficulty, will have to go through an IMF program اور پاکستان will have to make tough decisions and go towards reform. So I think کہ انشاءاللہ یہ مثبت کام کر سکیں گے. وہ تو فیئر انف. لیکن آپ جب فائنانس منسٹر تھے تو اسحاق ڈار صاحب لندن میں تھے اور اس ٹائم پر وہ کابینہ کا حصہ ہیں، تو انٹرفیئرنس کس حد تک آپ دیکھتے ہوں گی؟ I don't really want to go too much about this, but the fact is that Dar Saab right now has a job as a foreign minister of Pakistan, and it's not an easy job by any stretch of imagination. ہندوستان سے مسائل چل رہے ہیں، افغانستان سے مسائل چل رہے ہیں، ایران سے مسئلے چل رہے ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہو رہی ہے، ہم کو دنیا سے پیسے بھی چاہیے، ہم کو دیگر دنیا کے ممالک سے اچھے ریلیشنز بھی رکھنے ہیں، چین سے بھی کچھ مسائل ہیں جو ٹھیک کرنے ہیں. سو وہ اگر مطلب اسحاق ڈار صاحب کی پلیٹ بھی کافی فل ہے، وہی کام اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے. رائٹ. اچھا مفتہ صاحب اینڈ پہ آتے ہیں ذرا پاکستانی عوام کی بات پہ، بیکاز میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز تو چینج ہو رہے ہیں لیکن مائکرو اکنامک پہ کتنی جلدی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا، دیٹ از این امپورٹنٹ کوشچن. کیا لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کے اندر، اشیاء خورنوش کے اندر، ان کی ضروریات زندگی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی مہنگائی کے اندر، یا ول اٹ کنٹینیو؟ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کا انڈیکس کم ہو گیا، اور اکثر یہ لوگ ہمارے نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلے سال سے کم ہو جائیں گی پرائسز، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہو جائے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے سال 28% سے بڑھ رہی تھی وہ اب کم ہو گئی ہے، اور اس مارچ کے مہینے میں 20 ہو گئی ہے، اور اس سال جو ہے وہ 20-22 تک رہے گی. اگلے مالی سال میں آپ نے کہا کہ ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ 12% تک رہے گی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آمدن کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب اگر انٹرسٹ ریٹ جیسے کہ انفلیشن کم ہوتا ہے، مہنگائی کم ہوتی ہے، تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم کرے گا. انٹرسٹ ریٹ کم کرے گا تو پھر یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی، اور اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے تو ادھر سے نوکریاں ملیں گی، تھوڑی سی ڈیمانڈ اگر ہو جائے گی لیبر کی تو تنخواہیں بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی. کیا یہ ہو سکے گا اس سال میں یا اگلے سال میں، یہ بڑا مشکل بات ہے کہنا. ہم امید کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انکمز بڑھ جائیں گی پر ہیڈ. یہ بہت توقع کرنی چاہیے کہ غربت میں کمی آ جائے گی. انفیکٹ غربت میں اضافہ ہی ہوگا پاکستان میں. تو 1-2 سال ابھی مشکل نکلیں گے. جو بڑے مشکل کام کرنے ہیں حکومت کو، یعنی کہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، اور اگر آپ بجٹ کا خسارہ کم نہیں کریں گے اور آپ قرض لیتے رہیں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ نوٹیں چھپاتے رہیں گے اسٹیٹ بینک سے، تو پھر مہنگائی کم نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم کو NFC ایوارڈ کو بھی دیکھنا ہوگا. اس کے لیے ہم کو نچکاری کرنی ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب چیزیں مہنگی ہو جاتی تھی، بجلی اور گیس، تو حکومت وہ نقصان اپنے سر پہ لے لیتی تھی اور چیزیں مہنگی نہیں ہونے دیتی تھی، سستی رکھتی تھی. اب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس جگہ کی گنجائش نہیں کہ وہ نقصان اپنے سر پہ لے لے. اب بھی بہت نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ سارے کے سارا اپنے سر پہ نہیں لے سکتی. وہ نقصان جب پاس آن کرتی ہے تو وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں. آج جس ریٹ پہ صنعت کو ہم گیس بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر، وہ عالمی منڈی سے بہت زیادہ ہے، اور بنگلہ دیش ہندوستان سے بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک طرف ہم کو انڈسٹری کو بھی کمپیریٹیو رکھنا ہے، دوسری طرف ہم نقصان برداشت بھی نہیں کر سکتے. تو بڑی سمجھداری کی پالیسی کرنی پڑے گی. مجھے نہیں پتا کہ اس حکومت کے اندر یہ ایبلٹی ہے اس وقت کہ وہ مشکل فیصلے لے اور مشکل فیصلے لے سکے. اس کے اندر جو آپ سیاست کی بات کر رہی تھی وہ بھی اس کا بھی عمل دخل آ جاتا ہے. یا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو اویئرنیس ہے کہ کتنے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. تو لیکن یہ جب تک مشکل فیصلے نہیں کریں گے نچکاری کے، یہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے NFC ایوارڈ کو دیکھنے کے، یہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے بیوروکریٹک ریفارمز اور پینشن ریفارمز کے، تو ہم پینشنز کے اندر بھی ایک ٹائم بم پہ بیٹھے ہیں جو کہ 6 سال میں 8 سال میں سب سے بڑا حد ہو جائے گا، سب سے بڑا ہیڈ ہو جائے گا خرچے کا. تو بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے. ہم بہت عرصے تک
یہ مسئلوں کی اس کو ٹالتے رہے ہیں، لیکن اب یہ سب چیزیں آ چکی ہیں سر پہ. میں دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ مشکل فیصلے لے لے، اور اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ مشکل فیصلے نہایت ضروری ہیں اور ابھی لینے. رائٹ، مفتاح اسماعیل صاحب، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. ابھی لے سکتے ہیں، اس کے بعد وہ 1 سال کے بعد ویسے ہی سیاسی بفر نہیں رہتا مشکل فیصلے لینے کا، اس کے بعد پھر اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.